رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ حمد و ثنا، اس کی تحمید، اس کی تقدیس، اس کی تعریف اور اس کی توحید کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار۔ درود و سلام ہو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جو معلم انسانیت ہے، جو مربی انسانیت ہے، جو امام کائنات ہے، جو سردار انبیاء ہے، اور اللہ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 62 سال تھی۔ اس وقت آپ نے حجۃ الوداع وہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت مدینہ کے بعد یہ پہلا حج تھا۔ اس سے پہلے جو آپ نے حج کیے اس کے بارے میں وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار یعنی جو مدینہ کے باسی تھے ان سے جب ملے تھے، آپ کو پتہ ہے بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ ہوئی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مقامات پہ جو حج کے مقامات تھے انصار سے وہاں پہ ملاقات کی تھی۔ تو بہرحال وہ تو تھا جیسے پہلے حج ہوتا تھا اسی طریقے پر۔ جو اسلام کے بعد یعنی اسلام کے جو نزدیک حج کا ایک تصور ہے وہ آپ نے 10 ہجری میں کیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے تفصیلی احکامات اور اس کی اہمیت اور بار بار لوگوں کو یہ فرما کے کہ خذوا انی مناسککم، کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے آئندہ سال ملاقات نہ ہو۔ اور واقعتاً پھر ایسے ہوا کہ اس آخری حج کے بعد، اسی لیے اسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں کہ جو وداعی حج تھا، تو اس وجہ سے آپ نے اس خطبے کے اندر، اس حج کے اندر بہت سے خطبات مختلف مواقع پہ ارشاد فرمائے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر میں آپ کو تاریخ کے اسی جو ہے دور اس میں لے چلتا ہوں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1443 سال پہلے عرفہ کے دن، آج ہی بھی جمعے کا دن ہے تو وہ عرفہ کا دن تھا اس وقت بھی، اور آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ تو اس خطبے کا کوئی خلاصہ اور کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ ویسے حج کے موقع پہ کئی آپ نے خطبے ارشاد فرمائے، کوئی مختصر کوئی جامع، لیکن جو عرفہ کا خطبہ تھا اس حوالے سے کچھ باتیں گوش گزار کرنی ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ ایک ایسے پاکیزہ ہستیوں کا، ایسے پاک باز لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا جن کو صفحہ ہستی نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا اور نہ اس سے بعد دیکھ سکے گی۔ وہ تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اور معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان میں سے کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں ایسے وسائل ذرائع تو نہیں تھے۔ ہوا یہ کہ اگر میں تھوڑا سا پس منظر بیان کروں کہ جب میں نے جیسے پہلے اس سے جو پہلے میرا خطبہ تھا اس میں میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو صلح حدیبیہ تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ کرام تھے۔ یہ 6 ہجری کی بات، تو 7 ہجری، اس کے بعد پھر 8 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے موقع پہ 10,000 صحابہ کرام شریک تھے اور 2,000 طلقاء ملے، اس طرح 12,000 تعداد ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس کے بعد پھر جب 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا
تو اس وقت تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا جمع غفیر تھا۔ تو آپ دیکھیے، تسلسل دیکھیے، کامیابی اور کامرانی اور اسلام کا پھیلاؤ اور اس میں وسعت، اس کا آپ اندازہ کیجئے کہ کیسے کیسے لمحات آتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جو فاتح لوگ ہوتے ہیں تو ان کو لوگ اختیار بھی کرتے ہیں، کاپی بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فتح مکہ کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، اس وقت جتنے لوگ مسلمان ہوئے اس سے پہلے نہیں ہوئے، جس کا ذکر سورہ نصر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب اللہ تعالیٰ کی فتح اور نصرت آئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگ پے در پے، گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو لوگ دراصل منتظر تھے کہ آخری فتح کس کی ہوتی ہے۔ ایک طرف قریش ہیں، وہ بھی متولی چلے آ رہے ہیں، ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے جو نیا نیا اس دھرتی پر پنپ رہا ہے۔ تو لوگ منتظر تھے، جب یہ دیکھا کہ آخری جو فتح ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی ہے تو اب بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن انہوں نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پنوار کی زیارت نہیں کی تھی۔ تو ان کے دل کی تمنا تھی ہم بھی حاضر ہوں، یہ حج ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا۔ دوسری طرف یہ تھا کہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا تھا مکہ سے، اور پھر فتح مکہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ غلبہ اور نصرت دی اور یہاں کا اقتدار بھی آپ کو دیا۔ تو اب مسلمان بڑی آب و تاب اور بڑی شان سے اور بڑے جمع غفیر کے ساتھ اس دھرتی پر آ رہے تھے، جس کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہادہ بلدن آمنن کہہ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پہ جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کی اہمیت آپ خود ہی جان سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جمع غفیر تھا اور سب سے اہم دن اور اس دن کا خطبہ تھا۔ تو اس پہ جو آپ نے ارشادات فرمائے، آپ نے فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، کہ بے شک تمہارے خون اور تمہارے مال، اور دوسری حدیث میں اعراضکم کہ تمہاری عزتیں، تمہارے خون، مال اور عزت ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے اور اس شہر کی حرمت، یعنی 3 حرمتیں۔ حرمتیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عزت اور احترام جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دن بھی یوم عرفہ اور جو ہے یہ یعنی عشرہ ذو الحجہ کا ایک دن اور اہم ترین دن، یہ وہ دن ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، حجاج کرام عرفہ میں جمع ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے، یباہی بہ الملائکہ، ان فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ ان بندوں پر فخر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کیسے آج جمع ہیں، اور پھر وہ جو طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نصیب فرما دیتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وہ صحیح بخاری کے شارح ہیں، انہوں نے ایک بات لکھی ہے، ان کا ایک فہم ہے، ان کی ایک سوچ ہے، فکر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے یوم عرفہ ان حجاج کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ اس کے اثرات باقی ان لوگوں پر بھی پڑیں جو اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں۔ اس وجہ سے چونکہ آج وہاں پہ یوم عرفہ ہے تو آپ عصر کے بعد دعاؤں میں مشغولیت کا وقت نکالیے، ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اور ہمیں امید کرنی چاہیے وہ ہمارے شامل حال بھی ہو جائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ چلیں ان کی مشابہت، ایک وقت کی مشابہت کہہ لیں، ہم بھی اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ شرف بخشے گا۔ دوسرا یہ کہ عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، تو اس میں جو جمعہ ہوتا ہے اس کی اہمیت پھر اور زیادہ بڑھ گئی۔ عام دنوں میں جمعے کی اہمیت زیادہ ہے، لیکن عرفہ کے دن بھی جمعہ آ گیا اور پھر جمعے کی اپنی اہمیت، تو اس سے دو چند معاملہ ہو جاتا ہے
یعنی مزید برکات اور فیوز ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری حرمتوں کو سامنے رکھ کے جو فرمایا وہ یہ تھا کہ تمہارے مال، تمہاری جانیں اور تمہاری عزتیں ایسے ہی ایک دوسرے پر حرام ہیں جیسے اس دن کی، اس مہینے کی اور اس شہر کی تو حرمت ہے۔ تو ہمیں ان حرمتوں کا خیال رکھنا یہ لازم ہے۔ ہم کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائیں، اس کے مال میں اگر ہم نقصان یا کمی اس کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسا کہ آج کل قربانی کے ایام میں آپ کو پتہ ہے کس کس طریقے کے دھوکے ہوتے ہیں، دونوں مسلمان اور یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، یہ کوئی ایسی کھیل نہیں ہے، یہ ایک سنت ابراہیمی کی ادائیگی اور یہ ایک اہم فریضہ ہے جو مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ من کان لہ سعۃ فلم یضحی، کہ جس کے پاس گنجائش ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ ایک وعید ہے۔ ایک وعید جب کسی حدیث میں کسی مسئلے کے بارے میں آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مسئلے کی سنگینی بڑھ چکی ہے، وہ عام اب حکم نہیں ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان خواتین کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم فرمایا ہے جو خواتین نماز نہیں پڑھتی جن دنوں میں، ان خواتین کو بھی عیدگاہ میں آنے کا حکم فرمایا، صحیح بخاری کی روایت۔ لیکن اس کے متعلق جس کے پاس گنجائش اور وہ قربانی نہیں کرتا، گنجائش سے مراد نصاب نہیں ہے، کئی لوگوں نے اس کو نصاب پہ محمول کیا، نہیں، نصاب علیحدہ چیز ہے، وہ زکوٰۃ کے ساتھ خاص ہے، اور جو گنجائش ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس قربانی کے پیسے ہیں، حصہ ڈالنے کے پیسے ہیں۔ دیکھیں ہم پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائی کہ آپ حصہ ڈال سکتے ہیں، آپ پورا جانور، اس کے لیے بھی کوئی ایسی کڑی شرائط نہیں لگائیں، وہ یہ ہے کہ دھوندہ ہو، یعنی جس کے 2 دانت گر چکے ہوں، اس کا بھی سال کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس کا دانتوں کے ساتھ تعلق ہے کہ جس جانور کے 2 دانت گر چکے ہیں سامنے والے، تو وہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو دیگر اوصاف ہیں وہ علیحدہ سے آپ جانتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال میں، جان میں اور عزت میں ایک دوسرے کی بہت خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ ہم ان کا پورا خیال رکھیں، اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جاہلیت کے سارے ضابطے، وہ سارے قوانین، وہ رسوم و رواج، وہ معاشرتی اور سماجی پابندیاں جو جاہلیت سے چلی آ رہی تھیں وہ میرے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی۔ تو ہمیں اس سے یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے رسوم و رواج میں، ہماری عادات اور اطوار میں، ہمارے قبائلی جو نظام ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات ہو جو ہمارے دین سے لگا نہیں کھاتی، میل نہیں کھاتی، دین کے مخالف ہے، تو ہم اسے یہی کہہ کے رون دیں کہ یہ آج سے ہمارے قدموں کے نیچے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو ہمارے دین سے متصادم، کیونکہ ہمیں جاہلیت کا، ہمیں آباء و اجداد کے رسوم و رواج کا جو دین کے مخالف ہوں گے ہمیں اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی اتنے لوگ غلط تو نہیں کرتے، بہت سے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کیا ہمارے جو بڑے تھے وہ غلط تھے؟ ہمیں اس چیز کا جواب نہیں دینا، ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے، جو مجھ پر فریضہ عائد تھا اس کا میں نے کیا کیا۔ یہ تو جاہلانہ یا اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج، ان کی تو قرآن سنت کے اندر بڑی نفی کی گئی ہے۔ ان سے جب بھی کہا جاتا تو وہ یہی کہتے کہ ہمارے آباء و اجداد وہ یہ کہتے تھے اور ہم اسی ڈگر پر چلے آ رہے ہیں۔ تو جاہلیت کی ایک ایک چیز کو ہم نے چھوڑنا ہے۔ یہ آج لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ہم شعور کی زندگی میں ہیں اور انسان بہت پڑھا لکھا ہے، بہت سمجھدار ہے، باشعور ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی ہمارے اندر جاہلیت کی
مشرکانہ، غلط اور شریعت کے منافی بہت سی رسوم و رواج موجود ہیں جن پر ہم عمل کیے چلتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاہلیت کے تمام خون وہ بھی میں ان کو ختم کرتا ہوں، یعنی اب یہ نہیں ہوگا کہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کا قتل کیا ہوگا تو وہ آج اس کا بدلہ لے یا اس کی دیت کا تقاضا کرے، ایسے نہیں ہوگا۔ جو جاہلیت میں ہو گیا سو ہو گیا۔ اور اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا کے بیٹے ربیعہ، ان کے خون کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اس کو میں چھوڑتا ہوں، یعنی کوئی قصاص میں نہیں لیتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے خاندان نے اختیار دیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت تھی، جو شان تھی اور جو مقام تھا، وہ مسلمانوں نے بھی مانا، وہ آپ کے قبیلے کے لوگوں نے بھی مانا اور آپ کے خاندان نے بھی مانا اور اس حیثیت کو تسلیم کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا عروج دیا کہ دشمن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو قبول کرنے پر، ماننے پر مجبور ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کا، یہ ایک بچہ تھا دراصل، یہ بنو سعد جو حضرت حلیمہ کا بیس تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت بھی ہوئی، آپ نے وہاں دودھ پیا اس قبیلے کے اندر، اسی وجہ سے حضرت حلیمہ کو سعدیہ کہا جاتا ہے۔ سعد ان کا نام نہیں تھا، یہ اس قبیلے کی طرف نسبت تھی۔ تو اسی بنو سعد کے قبیلے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے ربیعہ، ان کو دودھ پیتی حالت میں حذیل قبیلے نے قتل کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا خون جو میں اس حوالے سے خود چھوڑتا ہوں، یعنی اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا، وہ میرے ہی چچا کا بیٹا ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب ہے، جس کے میں خون کو معاف کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو کوئی ٹرننگ پوائنٹ لینا چاہتا ہے، جو کوئی انقلاب کر لانا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتری کی طرف لانا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں، خامیاں ہیں، پہلے اپنے آپ سے وہ دور کرے اور خود اس کا اعلان کرے کہ میں یہ کرتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيَّ، کہ جو جاہلیت کی سود تھے، جاہلیت کے جتنے سود چلے آ رہے تھے، سود آپ جانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے مترادف۔ آپ سمجھیے کہ اگر کوئی شخص سود کا ایک درہم لیتا ہے تو وہ سود کا ایک درہم، وہ ایک حصہ جو ہے یہ 36 مرتبہ بدکاری کرنے کے برابر ہے، یعنی صحیح حدیث موجود ہے۔ 36 مرتبہ اگر کوئی بدکاری کرتا ہے، اس کا آپ کے ذہن میں یہ آتا ہوگا کہ بدکاری کتنا بڑا جرم ہے، تو یہ سود اس کے مترادف، اس کے برابر یا اس سے اتنا بڑھ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ اس سود کے اثرات جو ہے نا معاشرے پر پڑتے ہیں، سماجی طور پر، معاشی طور پر، اور پھر حقوق کی ایسی ایک وہ تلفی ہوتی ہے کہ انسان نظاموں کے اندر ایسے جکڑا چلا جاتا ہے کہ اٹھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں اگر یہ کہہ دوں کہ ہماری معیشت کو سنبھالا اسی لیے نہیں مل رہا کہ ہم سود سے اپنی جان نہیں چھڑانا چاہتے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ اسلامی جو ہے ہماری وفاقی شرعی عدالت، اس نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ سودی نظام غلط ہے، اسے ہمیں وہ پورا ایک 20 سالہ کی جد و جہد ہے جس کو ایک نتیجے پر پہنچایا، لیکن ہمارے یہ جو بینک ہے بعض، انہوں نے سٹے لے لیا اس کے خلاف اور اس کو جاری اور اس کی تنفیذ کے آڑے آگے۔ کیوں؟ کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر یہاں پہ اسلامی نظام آئے گا تو یہ بینکنگ کا نظام یہ تو ختم ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جاہلیت کے سود ختم کیے تو اس وقت سب سے پہلا جو آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ربن ازو، کہ پہلا سود جس کو میں چھوڑتا ہوں وہ میرے چچا عباس کا سود ہے، جس کو میں چھوڑتا ہوں، معاف کرتا ہوں، یعنی اس کا سود نہیں لیا جائے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اگر تمہارا اصل مال ہے وہ تم لے سکتے ہو، یعنی سود چھوڑ دیں۔
میں آپ کو اسی کی روشنی میں درس سیرت کے طور پہ عرض کروں گا، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی معیشت نہیں ہے، آپ یہ تو کہتے ہیں کہ سود اتنا بڑا جرم ہے، آپ تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس اسوہ حسنہ کو اپنائیے اور اپنا سود جو آپ نے لینا ہے وہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ معاف کر دیجئے اگر کوئی ایسا ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ جو بینکوں سے آپ نے سود لینا ہے، یعنی بینک نے آپ کے پیسے آپ نے رکھوائے اس میں سیونگ اکاؤنٹ میں، وہ بینک آپ کو سود دیتا ہے، تو اس سود کو بینک کے حوالے آپ نے نہیں کرنا۔ میری خود بھی رائے یہ تھی، اور اس رائے کو میں بیان کرنے سے پہلے اپنے اساتذہ سے بھی بات کر کے آیا کہ اس معاملے کا کیا کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا یہی تھا اور میرا بھی یہی موقف ہے کہ سود اگر بینک کو ہم چھوڑ دیں گے تو یہ بینک کے ساتھ ہم ایک تعاون کر رہے ہیں، وہ تو پہلے یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا یہ نظام چلتا رہے، تو وہ سود جو آپ نے چھوڑنا ہے وہ بینکوں کے حوالے نہیں کرنا، بلکہ ادھر سے نکال کے آپ ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دیں، اور ان کو یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ سود کا پیسہ ہے، کیونکہ اگر آپ بینکوں کے پاس رہنے دیں گے تو بینک تو اسی طرح اپنے نظام چلائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر کسی کا سود کا کوئی معاملہ ہے، کوئی کاروبار ہے، کوئی وہ بینک میں کے ذریعے سے وہ حاصل کر رہا ہے، تو میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کروں گا ابھی سے عزم کیجئے کہ ہم سود کو چھوڑتے ہیں اور اس سے پوری طرح توبہ تائب ہوتے ہیں، اس کا آپ عزم کر لیجئے۔ ایسے سمجھے آپ کے جمعے کی قیمت پڑ گئی، آپ کی قربانی کی قیمت پڑ گئی۔ یقین کیجئے سود کا معاملہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی ناپسند سمجھا ہے، اور شریعت اور قرآن سنت کے دلائل، اور آپ کو معلوم ہوگا میں نے ایک پورا خطبہ بھی اس عنوان سے دیا تھا، سود کے سارے مسائل آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تو اپنے آپ سے آغاز کیجئے، آپ یہ نہ دیکھیے کہ معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے، سارا نظام اس پہ چل رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے گھر کے اندر سود کا 1 روپیہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بس اس کا عزم کیجئے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ تعالی ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر برکات کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو آسمان اور زمین سے برکات کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیتے۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن بستیوں والے کیا کرتے ہیں؟ تکذیب کرتے ہیں۔ تکذیب کیسے ہوتی ہے؟ جھٹلانا کیسے ہوتا ہے؟ ان آیات کو کوئی ایسے نہیں کہتا نہیں نہیں یہ غلط ہے، اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بات ہمیں نہیں سمجھ آتی۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں نا کہ دیکھیں سود ہم نے مثلا 1 لاکھ بینک میں رکھوایا تھا، اب ہمیں 10 مل رہا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان سود کے پیسوں سے ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے، ان سود کے پیسوں سے جو بے برکتی ہمارے ہاں جس نے بسیرے کیے ہوئے ہیں وہ اس کا کیا حل ہے۔ وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو اضافہ ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے سود کو کلی طور پر چھوڑیے، اور چونکہ ان دنوں کے اندر یہ بات بھی بڑی جاری ہے تو ہم اپنا اپنا کردار اس میں ادا کریں۔ دوسروں کو تو ہم کہتے رہیں گے لیکن خود سے بھی اس کی کوشش کریں۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اسی خطبے کے اندر کہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہنا۔ عورتوں کے بارے میں یہ عورتوں کے حقوق تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اہم ترین خطبے کے اندر ارشاد فرما رہے تھے۔ لیکن آج کافر عورت کا تو میں نہیں کہتا، آج مسلمان عورت اٹھ کے اور بڑی پڑھی لکھی عورت اٹھ کے یہ کہتی ہے کہ مجھے اسلام نے میرے حقوق نہیں دیے، تو یہ خام خیالی ہے، یہ غلط تصور ہے جو اسلام کے بارے میں ہے۔ عورتوں کے جو حقوق اسلام نے دیے کوئی اور دین نہیں دے سکتا، کوئی تہذیب نہیں دے سکتی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اس کی طرف دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی کہ اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق میں یہ فرمایا، اور پھر یہ فرمایا کہ میں تمہارے اندر وہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس پر تم قائم رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب وہ اصل ہے، اور سنت جو ہمیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر آئی وہ اسی کتاب اللہ سے آتی ہے، یعنی اس کے حکم کو ہم ماننے کے جب کتاب کے تو اسی کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اصل قرآن ہے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے، اسی کے مطابق ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی فرماتے تھے، اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ وقت اور یہ بہت محدود سا ہمارے پاس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا قربانی کرنے کا، ہم اس کی طرف جائیں، اس کو دیکھیں وہ کیا تھا، کیسے آپ قربانی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصروفیات کے باوجود کہ آپ حکمران بھی ہیں، آپ جج بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات آپ اللہ کے رسول بھی ہیں، اور اس کے باوجود آپ قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے نہر کیے تھے، 63 اونٹ، اور باقی جو ہے 37 اونٹ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، تو وہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے وہ ذبح کیا جائے، جانور نہر ہو یا قربانی ہو یا ذبح کرنا جو بھی اپنے ہاتھ سے کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لٹا کے اپنا مبارک پاؤں اس کے وہ چہرے پہ رکھتے اور اس طرح اس کو ذبح کرتے، اور آپ نے جو ہدایات جاری کی اس میں یہ ہے کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیے جائے۔ آپ گزرے تو ایک شخص وہ قربانی کے جانور کے سامنے اپنی چھری کو تیز کر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دور کر کے تیز کرو، اس کو بار بار موت سے ہمکنار نہ کرو، یعنی یہ ایسے تکلیف نہ دو۔ یہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات ہمیں دی۔ جو آپ نے 63 اونٹ ذبح کیے اور پھر 100 پورے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ ان سب میں سے ایک ایک بوٹی وہ جمع کر کے وہ پکائی جائے، اور پھر ظاہر ہے سارا تو آپ نہیں وہ گوشت کھا سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شوربہ پیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ہم جتنے بھی جانور قربان کرتے ہیں نا، اس میں سے کچھ گوشت لے کے وہ ضرور اس سے کچھ نہ کچھ اپنے اندر، کیونکہ یہ برکت اور یہ شاعر اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو شاعر اللہ قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی برکت والی بات ہے، اس کو حاصل کرنا، اور برکت کے حصول کو اسلام بہت زور دیتا ہے کہ ہم اسے حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے اندر داخل کریں، اس کو شامل کریں، اپنے جسم کا حصہ بنائیں۔ وہ جو برتن صاف کرنے کا حکم ہے نا، وہ بھی اسی لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کس میں رکھی ہے، یعنی وہ حصہ جو ہم نے نالی میں بہا دیا، ہو سکتا تھا برکت اسی میں ہو۔ اس وجہ سے برکت کے حصول کی اسلام ہمیں اس قدر تعلیم دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کیا کہ آپ نے سارے جانوروں کا کچھ حصہ وہ پکوایا اور باقاعدہ اس میں سے خود نوش فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ باقی عیدین کے موقع پہ اور جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ ایک وسیع موضوع ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی جرم کرتا ہے تو وہ اسی کا جرم شمار ہوگا، اس کے بیٹے پر یا اس کے باپ پر وہ جرم نہیں ڈالا جائے گا۔ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، جرم کس نے کیا اور پکڑا کسی کو، ایسے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد تم حالت کفر میں نہ چلے جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے بھی پابند بن جائیں، لوگوں کے بھی جو حقوق ہیں ان کو اچھے طریقے سے ادا کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اپنی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر کے رہیں اور اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا ایک خلاصہ ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے، آخری بات، کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے اس کی بنیاد خطبہ حجۃ الوداع تھا، اس بات سے میں اختلاف کرتا ہوں۔ وہ یہ کہ اقوام متحدہ میں جو حقوق الناس یعنی لوگوں کے حقوق کی بات کی گئی ہے، وہ ہے اس میں سب کو برابر قرار دیا گیا ہے، یعنی کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی
ریڑھی بان ہے، وہ سب ایک جیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ و نسل کے فرق کو تو مٹایا کہ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، لیکن وہاں پہ ساتھ ہی یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پہ ضرور یہ کرامت اور عزت کی جو ہے وجہ باقی ہے۔ تو اس وجہ سے اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے یہ تو ہر ایک کو ایک جدید نظام کے اندر گھیر کر لاتا ہے اور ایک ہی حیثیت دیتا ہے۔ اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے کہ عدل کرو۔ ایک لفظ ہے مساوات اور ایک لفظ ہے عدل۔ مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب کو برابر رکھا جائے، عدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ عورتیں شور کرتی ہیں کہ ہمیں وراثت میں آدھا حق کیوں ملا ہے، ہماری گواہی آدھی کیوں ہے، کیونکہ ان کا حق یہی تھا، اسلام نے وہی ان کو دیا۔ تو اس وجہ سے عدل اور مساوات یہ عموماً ایک ہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ ہاں، کسی سے جرم سرزد ہو تو اس میں پھر سب برابر ہیں، وہ اگر کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، وہ اگر اس نے جرم کیا ہے تو اس کو اسی طرح سزا دی جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بڑا ہے اس وجہ سے اسے چھوڑ دیں، اس کی اسلام نے نفی کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں خطبہ حجۃ الوداع کے ان نکات کو اپنے سامنے رکھ کے اس کے مطابق اپنا لائحہ عمل، اپنی سوچ فکر کو بنانے کی توفیق بخشے، اور یہ جو قربانی کے ایام ان میں اللہ تعالی ہمیں واقعتاً اس قربانی سے اپنا قرب نصیب فرما دے۔ یہ جس کو حاصل ہو گیا اور جس کی لگن اس بات کی طرف لگ گئی کہ میں نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اس قربانی کی وجہ سے، تو یقین کیجئے اس قربانی سے واقعتاً اللہ کا قرب ملے گا۔ اور جس نے اس قربانی سے محض گوشت کا قرب، ہمسایوں کا قرب یا گوشت کھانے کا شوق اس کو پورا کیا، گوشت تو وہ کھا لے گا، اس کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ عام گوشت اگر میں عام دنوں میں لیتا ہوں تو وہ 1600-1800 ہے، تو اب میں مہنگا کیوں لوں؟ اس کو اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا چاہیے۔ یہ قرب ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب اس سے حاصل کرنا ہے، اور قربانی کی تاریخ اس وقت سے ہے جب تک انسان اس دنیا میں آیا، اس وقت سے یہ قربانی کی تاریخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے بھی قربانی دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کی قربانی دی۔ تو قربانی کی ایک تاریخ ہے، مقدس تاریخ، اس کو اپنے سامنے رکھ کے اللہ کا قرب تلاش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي